آج بڑا انتظار کیا جا رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر تمام لوگ موجود ہوں گے، لیکن وہ تقریب کینسل ہو گئی. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ ایران وہ تقریب افورڈ نہیں کر سکتا. ایرانیز نے یہ اچھا کارڈ پلے کیا. کامیاب ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کامیاب ہوئی تو جو ان کا ایک ڈاکٹرائن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائے. 220 روپے سے لے کر 250 روپے کے اندر تمام ٹیکسز، لیویز، سب کچھ ملا کر اس وقت ہمارا تیل اس ریٹ پر آ جانا چاہیے. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. اچھی خبریں ہیں، تیل $75 پر آ گیا ہے، آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، ایم او یو کا باقاعدہ طور کے اوپر نفاذ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر جو تقریب ہونی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈیل کے بعد مجتبیٰ خامنائی کا ایک تحریری بیان سامنے آیا ہے اور اس معاہدے سے وہ خود کو بالکل الگ تصور کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے میرا اس طرح سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے یا میں اس کے حق میں نہیں تھا. تو یہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے یا کچھ اور ہے؟ آج کے پی کے اندر بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں جس پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. اور اسٹوڈیوز میں حسب معمول میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. روکھڑی صاحب، ڈیل تو ہو گئی، سائنس بھی ہو گئے، شہباز شریف صاحب نے بھی سائن کر دی، لیکن آج بڑا انتظار کیا جا رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر تمام لوگ موجود ہوں گے، لیکن وہ تقریب کینسل ہو گئی. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ ایک وجہ صرف اس کی، اچھا، اور وہ یہ ہے کہ ایران وہ تقریب افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا، دیکھیں کیسے؟ یہ جو ایران کی جو گورنمنٹ ہے یا آئی آر جی سی ہے یا جو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ تمام انقلابی لوگ ہیں. انقلاب کسی بنیاد پر آتا ہے. آپ انقلاب میں کچھ چیزیں ایسے پوائنٹس رکھتے ہیں کہ اس نے اگر یہ کام کیا تو یہ ہم، یعنی انقلاب کے پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ کہ ان کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے، ان کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کر سکتے. ابھی ایک انقلابی جماعت آفٹر 47 ایئرس وہ آ کے جب کسی جگہ پر آ کے مفاہمت کرتی ہے، اس کے لیے مسائل ہیں فرام ود ان اور جو اس کے ساتھ دوسرے ممالک میں جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ انقلابی جو نعرے ہیں یا یہ چیزیں ان کے اندر بڑی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. کوئی بھی پارٹی جو ہے، ایون پولیٹیکل پارٹی، اگر کوئی ایسی انقلابی قسم کے نعروں کے اوپر چلنے لگ جائے تو وہ انقلابی نعرے ایک دن اس کے لیے اپنے لیے ایشوز بن جاتے ہیں. کوئی اور ایشو نہیں ہے. دیر واز اونلی ون ایشو. اور میں اگر ایران بن کے سوچوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے کھڑے ہونا. آپ کو جب ڈیل آپ کر رہے ہیں، آپ کا آپٹکس ہے، ڈومیسٹکلی بھی کچھ پریشرز ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ڈومیسٹکلی بھی اور باہر بھی آپ کے آپٹکس ہیں. میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ یعنی آئی ہیو ٹو شیک ہینڈ وتھ سم ون، مجھے مسکرانا پڑے گا. پوری ایک چیز، وہ ایک پوری دنیا میں ہر طرف وہی فوٹوز چلیں گے. ایرانیز کی ناٹ افورڈ اٹ. صرف اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ادھر ننگ وطن اور ننگ دین جو ہے نا پاکستان کے اندر، جن کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو ہم بلٹل کریں یا ڈیگریڈ کریں، تو ان کی باتوں کو چھوڑیے. لیکن دیر واز اونلی ون ریزن اور وہ یہی ہے. اچھا ٹھیک، روکھڑی صاحب، ویسے ڈیل تو ہو گئی لیکن مجتبیٰ خامنائی کا ایک تحریری بیان سامنے آیا اور انہوں نے اس معاہدے سے خود کو الگ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا. اب یہ والی سٹیٹمنٹ آنا، آپ اس کو پولیٹیکل موو سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ چلیں، ہم پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. چلیں، اچھا، وہ چیز ہے نا، ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ واقعی بیان مجتبیٰ خامنائی صاحب کا ہے، کیونکہ ابھی تک ڈینائی نہیں کیا گیا اس بیان کو. تو اس لیے ہم اس کو ایج دیں گے کہ یہ بیان واقعی اس شخصیت سے منسلک ہے. یہ بیان بھی اس کے لیے مجبوری ہے اور ٹھیک دیا ہے انہوں نے. اچھا، دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں اس بیان کو اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ کہہ رہے ہاں مجھے پتہ یہ ڈیل ہو رہی ہے. یعنی بیان یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈیل ہو رہی ہے، میں بیکاز آف مینی پریشرز میں اس چیز کو قبول کر رہا ہوں، لیکن اس کا فائدہ اور نقصان میں نہیں ہوں بھائی. یہ ہم قبائل کے اندر بھی جب صلح کئی دفعہ کرا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کر لو. تو کیا وہ پھر اپنے لیے بفر زون کریٹ کریں کہ اگر 60 دنوں کے بعد کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو وہ خود کو اس سے الگ تھلگ؟ ایرانیز نے یہ اچھا کارڈ پلے کیا. اچھا، ایرانیز نے کہ کامیاب ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ،
نہیں کامیاب ہوئی تو ان کی جو ڈوگما ہے یا ان کا جو ایک جو ان کا منہج ہے یا جو ان کا کلیم ہے یا جو ان کا ایک ڈاکٹرائن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائے گا. ٹھیک. اچھا اب تیل جو ہے وہ بھی $75 پر آ گیا, اب نئے ہرمز بھی کھل گئی ہے. آپ اب باقاعدہ طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو MOU کا نفاذ ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا اب سے, آج سے؟ دیکھیں $78 پہ تیل پہنچ گیا. ہمارے پہ افیکٹ کب آئے گا اس کا کوشچن تو یہ بنتا ہے. ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ٹویٹ کریں, بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں. ہمارے لیے ہم کوئی شوگر کوٹنگ بھی نہیں, کوئی ایگزیجریشن بھی نہیں. ایکچولی $220 سے لے کر $250 کے اندر تمام ٹیکسز, لیویز, سب کچھ ملا کر اس وقت ہمارا تیل اس ریٹ پر آ جانا چاہیے. کتنا جی؟ $220 سے لے کے $250 تک. اور ہمیں یہ دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظریں لگی, لوگوں کی زندگیاں اس آئل پرائسز کی وجہ سے. وہ کل میں نے ایک بڑی زبردست سن رہا تھا اسپیچ, ایک ہیں وہ ہندو ہیں, he said a wonderful thing. انہوں نے کہا کہ میں کاش میں یہ بجٹ سبی میں بیٹھ کے پیش کر رہے ہوتے نا آپ ہمیں, تو ہمیں تب پتہ چلتا کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہے اور گرمی کیا ہوتی ہے. تو دس از ہاؤ دا پارلیمنٹیرین شوڈ بی. تو لوگوں کے لیے بہت مصیبت ہے. اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ تیل کو فوراً 220 اور 250 کے درمیان آ جانا چاہیے. خیر انہوں نے اور بھی بہت اچھی باتیں کی تھی اراغچی صاحب. وہ یار یہ اس کی سپیچ جو ہے نا, آئی ٹیل یو, لوگوں نے بھی بہت بڑی زبردست باتیں کی ہیں. میں نام بھول رہا ہوں ان کا, آئی مسٹ لرن ہز نیم. لیکن اگر میں نے کل جب سنی نا ساری سپیچ تو میں نے کہا یار میں ملنا چاہوں گا اس شخص سے کبھی. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. عباس اراغچی صاحب, مجھے نام میرے بھی ذہن سے مس ہو رہا ہے, لیکن ان کی وہ سپیچ میں نے بھی باقاعدہ طور کے اوپر سنی ہے جو انہوں نے کل کی ہے. اچھا روکھڑی صاحب, اس میں ایک اور نقطہ اور پھر دیگر ایشوز کی جانب بڑھیں گے. عباس اراغچی صاحب نے یہ بھی پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اب ضرورت ہے ایران کو کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عرب ممالک یا یہ جو گلف کنٹریز جتنے بھی ہیں ڈیورنگ وار ایران کے جو اس کے ساتھ حالات خراب ہوئے تھے, اب وہ باقاعدہ طور کے اوپر ٹھیک ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس نا they don't have any other more option as well. ایران کا اس وقت جو ایشو ہے اس کی اپنی پبلک ہے. ایران کو آپ ذرا سوچیں نا, تیل میں مالا مال, جی, اسٹیل انڈسٹری ایران کی دنیا کے اندر ٹاپ کی انڈسٹری. ایران کی مصنوعات پوری ریجن میں اس کے ساتھ کی کوئی چیزیں بناتا ہوگا. چائنا کو ہم نہیں کہتے, باقی انڈیا یا باقی دیگر پاکستان, ان تمام سے الیکٹرانک مصنوعات اس کی سب سے اعلیٰ. پھلوں کا جو اس کا, یعنی ایران تو ذخائر سے ان سے مالا مال بھرا ہوگا. اب اس کی قوم کو ان تمام چیزوں کے فوائد پہنچنا ضروری ہے. جس راستے سے وہ ہٹ نہیں رہے, جس راستے پہ وہ چل رہے تھے, اور ناؤ جب وہ آ رہے ہیں تو وہ ایک ہاسٹیلٹی تھی with everyone who is closer to you. With all the Arab world ایک ہاسٹیلٹی تھی. تو اٹ از اے ویری گڈ سائن, اور بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے فرام دیٹ جو ہے اراغچی صاحب, کہ اس کو وہ اس راستے کا سوچ رہے ہیں. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یہ واقعی ایسا کریں گے, کیونکہ اگر یہ واقعی ایسا کرتے ہیں, اس پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں, تو ایران نہیں پورے ریجن کو فائدہ ہوگا. ٹھیک. اچھا اندرونی سیاست سے بھی کچھ خبریں ہیں آج, چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف بجٹ پیش کرے گی, لیکن وہ سرپلس نہیں دے رہے روکھڑی صاحب, اور اس سے ایک نیریٹو یا ایک نظریہ PTI کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ IMF کے ساتھ شاید کوئی ڈیل بریک ہو جائے گی اگر ہم ایسا کریں گے. تو دیکھیں they will try all the options. کچھ نہ کچھ وہ نا, وہ دودھ میں کیا ڈال کے دینا ہوتا ہے, وہ مثال ہے, بکری کا دودھ دیا اس نے تو مینگنیاں ڈال کے, بکری کے دودھ میں مینگنی, تو وہ سارا دودھ ہی خراب ہو جاتا ہے. یعنی مینگنیاں, یہ انہوں نے بجٹ پاس بھی کرنا ہے جیسے یہ کرتے آئے ہیں, اور وہ بری چیز نہیں ہے پاس کرنا. ان کے لیے ان کا صوبہ, ان کی پبلک, ان کے لوگ اہم ہونے چاہیے. اور یہ جو نیگیٹیوٹی کی روش ہے ایک, جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں ماننا, وہ ختم ہونی چاہیے. بجٹ پاس ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا علیمہ خانم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے حکومت یا وفاق کے لیے کوئی مشکل ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ نے بھی اس میں یہ ایک پوائنٹ دیا ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے وفاق یا حکومت کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے؟ مشکل آپ کیوں پیدا کریں, آپ آسانیاں پیدا کریں.
نہیں وہ تو ظاہر ہے کریں گے نا, وہ کیوں آسانیاں پیدا کریں گے روحی صاحب. I have been very close to them as well, اور اس پارٹی کی میں ہمیشہ یہی, میری پالیٹکس میں کر کے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہماری پالیٹکس یہ ہونی چاہیے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں نا, کہاں ہم نے دیکھا آسانیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا مشکلات پیدا کریں, تو کیا میں اپنی ذات کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں؟ نہیں, ذاتیں ساروں کی سیکیور ہیں. مشکلات پیدا کس کے لیے ہوتی ہیں؟ آپ کس گورنمنٹ کے لیے کرتے ہیں یا ملک کے لیے کرتے ہیں, تو اس کا سارے کا سارا اثر تو جاتا ہے آپ کی عوام کے اوپر, تو آپ مشکلات نہ پیدا کریں. ٹھیک, لاسٹلی یہ جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے روکڑی صاحب, ان کی کچھ وائس نوٹس منظر عام پر آئے ہیں, اور وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حالات جو ہیں وہ مزید کشیدہ کریں گے, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایکشن لینا ہوگا اس بہت سارے معاملات کے اندر. اتمام حجت ہو گئی, کوئی ایسی راستہ نہیں ہے جو حکومت نے یا جو مقامات پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اس کو سلجھانے کے لیے نہ اپنایا ہو. جیسے کہتے ہیں نا, دل پر پتھر رکھ کے میں نے تمہاری بات مان لی. ایک بیٹا کہتا ہے میں نے شادی اپنی مرضی سے کرنی, باپ کہتا ہے دل پر پتھر رکھ کے میں تمہاری بات مان رہا ہوں. اسے پتہ ہوتا ہے بڑھ جائے گا بیٹا صاحب, جو چیز آ رہی ہے نا وہ کیا کرے گی, حال کو جو حرکت کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ٹیل یو, دل پر پتھر رکھ کے ان کے تمام مطالبات تسلیم پیشے کیے جاتے رہے ہیں, ہاں, جس سے ان کو شے بھی ملی. اب میں ایز اے اسٹیٹس مین اگر کہوں تو دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. آپ کو کسی بھی صورت اس چیز کو اب نرمی سے آپ برتیں گے تو دین پھر کام خراب نہیں. تو روکھڑی صاحب ان کی ایک تو اے کیٹیگری کی لیڈرشپ ہے, دوسری بی کیٹیگری کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اکاؤنٹس وہ بلاک کریں, سمز بلاک کریں, لیکن اس سے کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا کیا فرق پڑے گا؟ اب جب گورنمنٹ کے ان معاملات میں آتے ہیں نا تو یہ بی سے ایک بنتی اس وقت ہے جب آپ ایک لوز اسٹیٹ بنتے ہیں, سافٹ اسٹیٹ نہیں. جب آپ لوز اسٹیٹ بنتے ہیں تو وہ کیٹیگری ڈی کے اوپر بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جمپیں لگا کے ہیرو بن کے کیٹیگری اے کے اندر آ جاتے ہیں. آپ جب لوز اسٹیٹ ہوتے ہیں, آپ جب ایک درست اسٹیٹ بنیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو موقع نہیں ملتا. یو ہیو نو ادر آپشن بٹ کہ آپ لیکن سمز بلاک کرنے سے اور اکاؤنٹس بلاک کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا؟ یہ تو کچھ چیزیں ہیں, لیکن باقی چیزیں بھی کی جائیں گی اگر حالات خراب ہو. کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کو پاسپورٹس پہ چیک لگانا پڑے گا, آپ کو ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کہاں سے بیٹھ کے کیا اندر حرکتیں کر رہا ہے, اور پھر وہ جہاں پہ آ کے ایئرپورٹ کے اوپر فون کر کے اپنے لیے پروٹوکول بھی مانگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.